الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، گرامی قدر سامعین، آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم الفتح منایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں رات کی تاریکی میں مملکت خداداد پاکستان کی مساجد، مدارس اور بے گناہ شہریوں پر حملہ کر کے میزائل داغ کر معصوم بچوں، باپرد خواتین، سوئے ہوئے بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا۔ یہ پاکستانی سالمیت پر، پاکستانی حدود پر حملہ تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان کی بہادر، قابل فخر، قابل رشک افواج نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 دن بعد جب ان حملوں کا جواب دیا تو چند ہی گھنٹوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے اپنی جانیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے وصیت ناموں اور اپنی موت کے پروانوں پہ دستخط کرتے ہوئے، دستخط کر کے فضائی مشن پر ہندوستان روانہ ہوئے اور دشمن کے کئی ٹھکانوں کو تباہ برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کے کئی جہاز، 6 جہاز گرا دیے، کروڑوں اربوں روپے کا ایک جہاز رافیل طیارہ گرا دیا، ان کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا، ان کے سسٹم اڑا دیے۔ پوری دنیا نے حیرت کی نظر سے اسے دیکھا۔ اور پھر وقت آیا کہ دنیا نے بیچ میں پڑھ کر جنگ بند کروا دی۔ اللہ تعالی نے پاکستان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس فتح مبین پر آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ تشکر کا معنی شکر کا اظہار کرنا۔ آج قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، شکر کا اظہار کر رہی ہے۔ کیوں؟ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کو فتح اللہ نے دی ہے، اہل ایمان کو فتح اللہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر فتح ممکن نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے، صحابہ جو دنیا کا، امت کا بہترین طبقہ ہے، وہ آپ کے ساتھ تھا، تو اللہ نے تب بھی اعلان کیا تھا کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔
مدد کرنے والا اللہ ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا ہے۔ بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا، 2 گھوڑوں کا مقابلہ 200 گھوڑوں سے تھا، 70 اونٹوں کا مقابلہ 1000 سے زیادہ اونٹوں سے تھا۔ 8 تلواروں کے ساتھ 313 جانبازوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر مشرکین کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اللہ کو ان کا جذبہ اتنا صادق نظر آیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ میں نے بدر والوں تمہاری مدد کے لیے اپنے فرشتے اتارے۔ بدر میں فرشتے اترے، اللہ کی مدد آئی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، تم تو بڑے کمزور تھے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن کہتا ہے تم نبی، علی، ولی، سارے صحابہ، آل بیت فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، مجھ سے مانگ رہے تھے، میں نے تمہاری فریادوں، پکاروں، دعاؤں کو قبول کیا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پکار سننے والا ہے نہ قبول کرنے والا ہے۔ دعا اور پکار اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے تمہاری دعا پکار کو قبول کیا اور تم کمزوروں کی مدد کی۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے اعلان کیا کہ بدر کے 313 میرے نبی کے جانباز صحابہ، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار قطار اندر قطار اتار رہا ہوں۔ ہر فرشتہ، ہر ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اتر رہا ہے۔ صرف 1000 نہیں بلکہ میں 3000 اتار رہا ہوں۔ 3000 ہی نہیں، اگر دشمن کی کمک آ گئی تو میں 5000 اتار رہا ہوں۔ اور یاد رکھو یہ جو میں نے فرشتے اتارے تمہاری مدد کے لیے، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے اتار رہا ہوں، ورنہ تو میں ایک فرشتے کے ساتھ اپنے کلمہ کن کہہ کر بھی سارے کافروں کو برباد تباہ کر سکتا ہوں۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے یہ فرشتے اتارے۔ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، ہم نے اس کو آپ کے لیے خوشخبری بنایا۔ فرشتے اس لیے اتارے تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں۔ باقی عقیدہ ٹھیک رکھنا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اسی نے مدد اتاری۔ یہ کلمہ حسر ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی ایک اللہ مدد کرنے والے ہیں، اسی نے تمہاری مدد کی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وہی غلبے والا ہے، وہی حکمتوں والا ہے۔ ہمیں سبق ملا ہے، اس فتح پر اتراؤ نہیں، اس فتح پہ تکبر نہ کرو، اس فتح پر رقص و سرود کی محفلیں نہ سجاؤ، اس فتح پر ڈانس نہ کرو، اس فتح پر رب کو ناراض نہ کرو، اس فتح کے بارے میں مت غرور اور تکبر کرو، مت یہ سمجھو کہ ہم اپنی تلواروں کے ذریعے اسلحے کے زور پہ جیتے ہیں، ٹیکنالوجی کے زور پہ جیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اللہ کی مدد سے جیتے ہو، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔
اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مار کا سر نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو کہا میرے نبی آپ نے کامیاب ہجرت کی، یہ بھی میری مدد تھی۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا۔ کسی نے مدد نہیں کی، میں نے اپنے حبیب کی خود مدد کی۔ آسمانوں پہ میں نے مدد کی، زمینوں پہ ابو بکر صدیق نے مدد کی۔ ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، یہ جوڑی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کی حضور کو فکر تھی، حضور ابو بکر کے بارے میں پریشان تھے، تسلیاں دے رہے تھے، ابو بکر تم میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مدد اتاری، اللہ نے سکینہ اتارا، اللہ نے نصرت فرمائی۔ قرآن کہتا ہے میری مدد اتری ہے۔ غار کے دہانے تک تو مشرکین مکہ پہنچ گئے تھے، ان کے پاؤں ابو بکر کو نظر آ رہے تھے، ان کے جوتے نظر آ رہے تھے، نیچے 1 فٹ کے فاصلے پر نبی اور صدیق موجود تھے، لیکن میرے اللہ نے کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے، میرے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالتن دیا، میرے اللہ نے وہاں پر ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، وہ آ کر چلے گئے۔ فرمایا یہ میری مدد تھی۔ مشکل کشا کون ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے مدد اتاری پاکستان کے لیے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ مومن اسلحے پہ ناز نہیں کرتا، مومن ٹیکنالوجی پہ ناز نہیں کرتا، مومن دولت پہ ناز نہیں کرتا، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے اہل حق کی تاریخ یہ ہے، اہل ایمان کی تاریخ یہ ہے، وہ ضعیف رہے، وہ کمزور رہے، وہ عدد میں کم رہے، ان کا دشمن قوت میں زیادہ تھا، ان کا دشمن طاقت میں زیادہ تھا، ان کا دشمن عدد میں زیادہ تھا، ان کا دشمن وسائل میں زیادہ تھا، ان کا دشمن ٹیکنالوجی میں زیادہ تھا، لیکن مومن اللہ کے توکل پر لڑتے رہے۔ ٹیکنالوجی ہار گئی، اللہ کی مدد جیت گئی، کثرت ہار گئی، قلت جیت گئی، لوگوں کفر ہار گیا، ایمان جیت گیا۔ قرآن کہتا ہے اہل حق کی تاریخ یہی۔ اللہ اکبر۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے حق اور باطل کا یہ معرکہ جاری ہے۔ ازل سے لے کر آج تک یہ حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے۔ باقاعدہ معرکہ شروع ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ نوح علیہ السلام کمزور تھے، غریب تھے، سادہ تھے، ان کا دشمن طاقتور تھا، پیسے والا تھا، اور یہ ان کا دشمن تھا جس نے نوح علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قرآن بتا رہا ہے نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بڑے کافروں نے کہا
سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا، جاگیرداروں نے کہا، سرمایہ داروں نے کہا نو تو کوئی نبی نہیں، ہماری طرح بشر ہے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، آپ پر کلمہ پڑھنے والے سب غریب غربا ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ہم آپ کے متبعین کو اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں، اپنے سے رذیل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے سے ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے سے ہلکا سمجھتے ہیں، ہم امیر ہیں وہ غریب ہیں، ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہیں، بادی الرائے یہ سطحی رائے والے لوگ ہیں، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، اور ہم پیسے والے، دولت والے، چتر چالاک سمجھدار، وما نرا لکم علینا من فضل، ہم آپ کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتے، فضیلت والا نہیں سمجھتے، بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو۔ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا، یہ کہا، نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم بغیر دلیل کے بات کرتے ہو، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، میرے پاس عقل اور نقل کے دلائل ہیں، میرے پاس بینہ اور برہان ہے، معجزات ہیں میرے پاس، تمہیں طاقت پہ ناز ہے، تمہیں اپنی قوت پہ ناز ہے، تمہارے اندر معقولیت نہیں ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، میرے پاس اللہ کی رحمت ہے، تمہارے پاس اللہ کی رحمت کوئی نہیں۔ غریبوں کا مقابلہ، کم اسباب والوں کا مقابلہ زیادہ اسباب والوں سے، نتیجہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، تباہ اور برباد ہو گئی، غرق ہو گئی، ڈوب گئی، سیلاب کے اندر پوری دنیا تباہ ہو گئی، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان 80 لوگوں کے جنہوں نے نوح علیہ السلام پر کلمہ پڑھا تھا، ایمان قبول کیا تھا۔ باطل ہار گیا، حق جیت گیا، لیکن جیتا ہے اللہ کی مدد سے۔ دولت ہار گئی ہے، پیسہ ہار گیا ہے، اسباب ہار گئے ہیں، چالاکیاں ہار گئی ہیں، میڈیا ہار گیا ہے، حق جیت گیا۔ اسباب پہ نظر نہیں، مسبب الاسباب پہ نظر رکھو، اللہ پہ نظر رکھو، جس نے یہ اسباب تمہیں دیے ہیں، جس نے یہ دولت تمہیں دی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کاش کوئی نہ عرب کے حکمرانوں سے کہہ دے ٹرمپ کی خاطر اپنی غیرت اور عزت برباد کر دینے والے عرب حکمران ہو، جس دولت کی بنیاد پر تم دین، ایمان اور غیرت کو پامال کر رہے ہو، یہ دولت تمہیں رب نے دی ہے، وہ چاہے تو غریب کو امیر کر دے، شاہ کو گدا کر دے، گدا کو شاہ کر دے، 1 منٹ میں تم سے یہ دولت چھین لے۔ اپنی تاریخ کو نہ بھلاؤ، اپنی غیرت کو پامال نہ کرو۔ صحابہ کی اولادیں ہیں یہ اہل عرب، اپنی نسبت کو پہچانو،
تم کتنی بڑی نسبتوں کے حامل ہو، بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہو، مسجد نبوی کے متولی ہو، اور تم اس سرزمین پہ ہو جہاں رسول اللہ کے قدم آئے، جہاں جبریل آتے رہے، جہاں وحی اترتی رہی، جہاں قرآن اترتا رہا، جہاں سنت اور حدیث اترتی رہی۔ آج تم اپنی عورتوں کو ایک دنیا کے مغرور فرعون کے ہاتھ میں اپنی عورتوں کے ہاتھ دیتے ہو اور اپنی عورتوں سے بالوں کے ساتھ ڈانس کرواتے ہو۔ ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہارے باپ دادا غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، تم دولت مند ہو کر غیرت سے باہر نکل گئے ہو۔ وہ تمہیں یہودیوں کی حمایت کی دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو، اور تم اتنے بزدل ہو، تمہاری زبانوں سے غزہ میں مرنے والے اور تہ تیغ ہونے والے معصوم شیرخوار بچے، تمہیں ان کے حقوق یاد نہیں آئے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے مسٹر ٹرمپ دنیاوی تعلقات اپنی جگہ، ایمانی حمیت اپنی جگہ، آئے ہو تو اسرائیل کو اس خطے سے نکال کے جاؤ، غزہ کی جنگ بند کرا کے جاؤ۔ کاش کوئی مسلمان غیرت مند حکمران آج یہ کہنے والا ہوتا تو یہودیوں کو جرت ہوتی کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی دھمکیاں دیتے، وہ غزہ کے مسلمانوں کو تہ تیغ کرتے۔ پوری دنیا دکھی ہے آج، 400 ملین ڈالر کا جہاز اس کو گفٹ میں دیا جا رہا ہے، خوشامدیں کی جا رہی ہیں، تحفے میں دیے جا رہے ہیں۔ رب کو ناراض نہ کرو، اللہ کی قسم، وہ گدھا کو شاہ اور شاہ کو گدھا بنا دیتا ہے اور دیر نہیں لگتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضور پتھر کھود رہے ہیں، صحابہ پتھر کھود رہے ہیں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ کدال ماری میرے آقا نے چٹان پر، لوہا پتھر پہ لگا، چنگاری اڑی، روشنی ہوئی، فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کے محلات دکھائی گئے، پھر آپ نے ضرب ماری، چنگاری نکلی، فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائی دیے، پھر ضرب ماری، چنگاری نکلی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، سخت سردی میں راتوں کو ٹھٹر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں، یمن پہ حکومت خواب دیکھ رہے ہیں، شام کی حکومت خواب دیکھ رہے ہیں، ایران کو فتح کرنے کے، ایران کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں، سپر طاقتوں کو سر نگوں کرنے کے۔ مذاق اڑایا میرے نبی کا۔ جب فرش پہ ان ظالموں نے، منافقوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا تو عرش سے میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن اترا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیں، آج کے حق وزیروں سے کہہ دو، مشیروں سے کہہ دو، حکمرانوں سے کہہ دو، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ ملک تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ مالک الملک کون ہے؟ اونچی آواز سے، ادھر والے بھی بولو، شاہی دینے والا کون ہے؟ شاہوں کا شہنشاہ کون ہے؟ یہ مالک الملک اللہ ہے۔ نہ رومی ہیں، نہ ایرانی ہیں، نہ فارسی ہیں، اور نہ ہی شامی ہیں۔ ملک کا مالک اللہ ہے، وہ اقتدار کو تبدیل کرنے والا ہے، وہ گداؤں کو شاہ، شاہ کو گدا بنانے والا ہے۔ آج میرے نبی کو اللہ نے ملک شام، ملک یمن، ملک ایران دکھا کر یہ اشارہ کر دیا، اور یہ سارے اقتدار ختم ہوں گے
اور یمن میں کے محلات پر، شام کے محلات پر اور ایران کے کسرا کے محلات پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، میرے نبی کا کلمہ آئے گا۔ اور آیا۔ اللہ نے یہ آیت اس وقت اتاری تھی۔ اقتدار کو سب کچھ نہ سمجھو، پیسے اور دولت کو سب کچھ نہ سمجھو، اپنے ایمان اور غیرت کا سودا نہ کرو، اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو مت بھلا دو، ان کی آہوں سسکیوں بد دعاؤں سے ڈرو۔ تم مسلمان ہو، قرآن پڑھو، تم جس سرزمین پہ ہو وہاں قرآن اترا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بادشاہتیں ہمیشہ نہیں رہتی، ٹوٹی ہیں بادشاہتیں، تخت اچھلے ہیں۔ تاج اترے ہیں، قدموں میں گرے ہیں تاج، اسی شام کے، اسی یمن کے۔ عزیزان من، یہی اس وقت کی سپر طاقت روم تھا، ایران تھا۔ ان کے تخت اچھلے، ان کے تاج گرے، ان کی شاہی شہزادیاں تمہاری شہزادیوں سے وہ زیادہ خوبصورت بھی تھیں، پیسے والی بھی تھیں۔ وہ قیدی ہو کر مدینہ کی سلطنت میں عثمان غنی کے سامنے لائن لگا کے کھڑی تھی۔ وہ منظر تھا، وہ منظر تھا۔ منافقین نے مذاق اڑایا حضور علیہ السلام کا، اللہ نے آیت اتاری اور زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس واقعے کے، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، اس واقعے کے 25-30 سال کے اندر اندر دنیا زیر و زبر ہو گئی، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، کفر چلا گیا، اسلام آ گیا۔ دولت نہیں بچا سکی، اقتدار نہیں بچا سکا۔ پیسہ اور اقتدار سب کچھ نہیں ہوتا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ تو شاہوں کا شہنشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں، امریکہ کے ہاتھ میں نہیں، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ضعیف کو قوی کر دے، قوی کو ضعیف کر دے، گدا کو شاہ بنا دے، شاہ کو گدا بنا دے، وزیر کو اسیر بنا دے، اسیر کو وزیر بنا دے۔ پروردگار تو بکریوں کے چرانے والوں کو کیسر و کسرا کے محلات کا والی اور متولی بنا دے، تو ان شاہوں اور دنیا کے ان مغروروں متکبروں کی عورتوں کو باندیاں بنا کر مدینہ منورہ میں قیدی بنا کر لائنوں میں لگا کے کھڑا کر دے۔ اور ایسے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا، ایران فتح ہوا مکمل۔ ایران سپر طاقت تھی اس دور کی۔ 2 لڑکیاں، یہ لڑکیاں نہیں تھیں، شہزادیاں تھیں۔ یہ 2 شہزادیاں، ایک کا نام شہربانو تھا، ایک کا نام روباب تھا۔ یہ ایرانی حاکم کی 2 بیٹیاں تھیں، نوجوان ینگ لڑکیاں، گرفتار کر کے لائی گئی۔ ایران کا تخت اٹھا کے لایا گیا، ایران کے شہنشاہ کا تاج عثمان کے قدموں میں تھا، صحابہ کے قدموں میں تھا۔ سونے پڑے تھے، چاندی پڑے تھے، لال پڑے تھے، ہیرے پڑے تھے، جواہرات پڑے تھے۔ یہ 2 لڑکیاں کھڑی تھیں،
حضرت عثمان نے سوچا کس کو دوں گی، بادشاہ کی لڑکیاں ہیں کس کو دوں، فوراً دل میں آیا یہ شہزادیاں ہیں، یہ کلمہ پڑھے تو شہزادوں کے حوالے کر دوں، ایک حضرت حسن کو دے دی، ایک حضرت حسین کو دے دی، یہ شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باندی بن گئی، ان سے بیٹا پیدا ہوا، یہ زین العابدین انہی کے بیٹے تو ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نبیوں کی مدد کرتا ہوں، رسولوں کی مدد کرتا ہوں، ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، تعداد میں کم ہوتے ہیں میں مدد کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کی میں نے مدد کی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم رسولوں کے کلمہ پڑھنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ دیکھو نظرہ موسیٰ علیہ السلام کو، مقابلہ فرعون سے ہے، کس سے مقابلہ ہے؟ فرعون۔ آئے آئے آج بھی دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارتیں عجوبہ ہیں، احرام مصر عجوبہ ہیں، جس کو یہ دعویٰ تھا ٹرمپ کی طرح انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار رب اور خدا ہوں، وہ کہتا تھا دولت میرے قبضے میں ہے، دنیا میری مٹھی میں ہے، هذه الانہار تجری من تحتی، پانی میرے حکم سے چلتا ہے، وسائل میرے پاس ہیں، اسباب میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، دنیا پہ قبضہ میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا موسیٰ تو غریب آدمی ہے، میرے گھر میں پلا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، وہ کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہتا تھا، جیسے آج امریکہ کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، جو پٹ رہے ہیں، روز 1000 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، یہ معصوم شیر خوار دودھ پینے والے بچوں کو امریکہ کہتا ہے دہشت گرد ہے، ان کی عورتیں دہشت گرد ہیں، ان کے مرد دہشت گرد ہیں۔ تو یہ فرعونوں کا آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہ فرعونوں کا معمول چلا آ رہا ہے، وہ قاتل بن کر مقتول کو دہشت گرد کہتے ہیں، ظالم بن کر مظلوم کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اٹھاؤ نا قرآن، میرے نبی نے فرمایا تمہارے حالات بنی اسرائیل جیسے ہوں گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا فَشِبْرًا ذِرَاعًا فَذِرَاعًا، تمہارے حالات اور پچھلی امتوں کے حالات بالکل ایک جیسے ہوں گے، بالشت بالشت کے برابر، ہاتھ ہاتھ کے برابر، جس طرح دونوں بالشتیں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں ہاتھ پیمائش میں بالکل برابر ہوتے ہیں، کسی انچ کے سطر کا بھی فرق نہیں ہوتا، تمہارے حالات اور پچھلی امتوں کے حالات ایک جیسے ہوں گے۔ میرے آقا کے صحابہ نے فرمایا تو یہ یہود و نصارہ ہیں، قال فمن، فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں، تمہارے حالات بھی ان جیسے ہوں گے۔ تو ہمارے حالات آج موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، اور اس وقت بھی ایک فرعون تھا، آج بھی ایک فرعون ہے۔ یہ ٹرمپ آج کی دور کا فرعون ہے، کل بھی معیشت اس کے کنٹرول میں تھی، آج معیشت امریکہ کے کنٹرول میں، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اس نے 12,000 بچے قتل کروا دیے، قرآن بتاتا ہے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ 12,000 بچے قتل کروا دیے تاکہ موسیٰ وہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے۔ 12,000 بچوں کا قاتل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یہ فسادی ہے، یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ مذہبی
مذہب کے رنگ میں سیاست کرنا چاہتا ہے، قتل کے منصوبے بناتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے۔ پیسہ، اقتدار، دولت، اسلحہ، ٹیکنالوجی ایک طرف ہے، ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، اعمال، تقوی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ آج ہماری فوج کا ماٹو ہے۔ اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ ہماری افواج کو ایمان ایک طرف تھا، تقوی ایک طرف تھا اور جہاد ایک طرف تھا، پیسہ، اسلحہ، ٹیکنالوجی، اسباب فرعون کے پاس تھے۔ قرآن بتا رہا ہے، دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے، ٹیکنالوجی، اسلحہ، پیسہ، اقتدار، قوت، طاقت ہار گئے، ایمان، توکل، جہاد جیت گیا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہوئے کہ نہیں ہوئے کامیاب؟ اللہ نے کہا موسیٰ رات بنی اسرائیل کو لے کے چلو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لے کے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے چل پڑے، آگے گئے تو دریا ہے، چل رہا ہے۔ بنی اسرائیلی شروع سے ناشکرے بھی ہیں، بد اعتماد بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ تو لے کے آ گیا، مروا دیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے، آگے موجیں ہیں، پیچھے فوجیں ہیں۔ فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی لشکر لے کے چل پڑا، نہ جائے رفتن، نہ پائے ماندن، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ، نہ کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ۔ آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوبیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون مار ڈالے گا۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی رستہ نکالے گا، اس مشکل سے نکالے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ڈال دو دریا میں، پاؤں رکھ دو دریا میں۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا، ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ٹیکنالوجی دریا کو نہیں روک سکتی۔ مودی مغرور اور متکبر ہندوستان کے فرعون نے کہا پانی روک دیں گے۔ یہی بات فرعون نے کہی تھی کہ پانی روک دیں گے، پانی میرے قبضے میں ہے، هذه الانہار تجری من تحتی۔ مودی نے بھی یہی کہا پانی روک دیں گے، دریا بند کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں کہا؟ کچھ دن کے لیے پانی روکا بھی، فرعون کو بھی نہیں پتا تھا پانی رب کی مانتا ہے، فرعون کو نہیں پتا، فرعون کی نہیں مانتا۔ اور مودی تجھے بھی نہیں پتا، پانی مودی کی نہیں مانتا، پانی کس کی مانتا ہے؟ اللہ کی مانتا۔ روک کے دکھا تو دریا، تو پانی ہمارا روک کے دکھا۔ 3 دن روکا، پانی چڑھ کے آیا جناب، بڑھ گیا، پہلے سے پانی زیادہ ہو گیا۔ اور قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے فرعونو تم پانی بند نہیں کر سکتے، پانی تمہاری موت کا دریا ہے، آل ایمان کی موت کا دریا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رک گیا، ان کا لشکر نکل گیا دریا سے، اور فرعون نے لشکر ڈالا تو پانی چل پڑا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ جیت گئے، فرعون ہار گیا۔ ایمان جیت گیا، تقوی جیت گیا، اللہ کے رستے کے لیے جہاد جیت گیا۔ ٹیکنالوجی، پیسہ، اقتدار ہار گئے، بری طرح ہارا فرعون، بری طرح ہارا۔ پانی میں غوطہ آیا، کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جو کل مذاق اڑاتا تھا رب کا، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا،
کہتا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. حامان سیڑھی لگا میں ذرا محل کی چھت پہ چڑھ جاؤں, اوپر جاؤں, موسیٰ کے خدا کو دیکھاؤں. مجھے تو موسیٰ جھوٹا لگتا ہے. وہ موسیٰ کو جھوٹا کہتا تھا. آج ہوتا لگا کہتا ہے آمنت بربی موسیٰ و ہارون, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتا ہوں. قرآن کہتا ہے الآن دفع ہو, اب غرغرے کا ایمان, سکرات کا ایمان مجھے قبول نہیں ہے, میں تیرے ایمان کو قبول نہیں کرتا. جہنم میں میرے رب نے ڈال دیا. قرآن کہتا ہے آج بھی فرعونی جہنم میں جل رہے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آج وہ قبر کے عذاب میں ہے, کل جہنم کے عذاب میں ہوں گے. صبح بھی جل رہے ہیں, شام بھی جل رہے ہیں. اللہ نے ٹیکنالوجی کو ناکام کیا, موسیٰ کو کامیاب کیا. اور یہی حال پاکستان کا ہوا. ہم غریب, معاشی طور پہ کمزور, گناہگار. انڈیا نے غرور میں حملہ کیا, آئے ہائے ہائے, تکبر میں حملہ کیا. غم ملیا میٹ کر دیں گے پاکستان کو. ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں. ابھی فوج میں نیک لوگ موجود ہیں, تہجد گزار لوگ موجود ہیں. ابھی پاکستان میں اللہ والے لوگ موجود ہیں. ابھی آپ کا آرمی چیف قرآن کا حافظ ہے. ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں. دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ پر گردن وفا شیاروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ نے لاج رکھی. غرور کے ساتھ 65 کی طرح آئے تھے. 3.5 گھنٹے بعد ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ہم جنگ نہیں بڑھانا چاہتے. اپنے بابوں اور آقاؤں سے رابطہ کیا, جنگ بند کراؤ. یہ تو ابھی 3.5 گھنٹے گزرے ہیں, 6 طیارے گر گئے, رافیل طیارے گر گئے, S-400 سسٹم تباہ ہو گیا, اور گریڈ اسٹیشنوں کا سسٹم تباہ ہو گیا. اندھیرا چھا گیا, ہر طرف دھواں ہے اور جنگ کا ہے اور خون ہے. ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ. اور مبارک ہو پاکستانیوں, افواج پاکستان تمہیں بھی مبارک ہو. لیکن یاد رکھو یہ فتح اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو نہ بھولانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد آئی, مدد فتح کو لائی. پہلے مدد آتی ہے پھر فتح آتی. نصرت پہلے ہے, فتح بعد میں. فتح اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ملتی. اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد آ گئی. والفتح, فتح آ گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ اس منظر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. مجھے تحقیق نہیں, کو مجھے بتا رہا تھا ایک کرسچن پائلٹ بھی مسلمان ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پہلے مدد آئی پھر فتح ہوئی. اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے. اب اس مدد کا اور اس فتح کا شکر ادا کرو. آج یوم تشکر ہے, شکر ادا کرو. اللہ کیا کرے؟ فرمایا اس کا شکرانہ کیا ہے؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے, ذکر کرو, نماز ادا کرو. فسبح بحمد ربک, سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
कोसार ये शुक्राना है। कुरान बताता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये फतह का शुक्राना है। कसरत से अल्लाह को याद करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से तस्बीह करो, कसरत से तहमीद करो, कसरत से सुबहान अल्लाह कहो, कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, रब के सामने झुक जाओ, अल्लाह को सजदा करो, सजदा शुक्र बजा लाओ, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे नबी ने मक्का फतह किया था। तुम जब फातेह बनकर मक्का में आए तो मेरे नबी झुक कर आए, अकड़ के नहीं आए। अल्लाह ने फतह दी, आजिज़ी करो जैसे हुजूर ने आजिज़ी। साहबा फरमाते हैं आप ऊंट पर सवार थे, सर झुका हुआ था, यूं सर झुका हुआ था, दाढ़ी मुबारक ऊंट के पलान के साथ लग रही थी, जुबान पे नगमा तराना नहीं था बल्कि जुबान पे अल्लाह के कुरान की तिलावत थी और पढ़ रहे थे इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मेरे हबीब हमने आपको फतेह मुबीन अता की। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब फतह देने वाला कौन है? अल्लाह है, हम हैं। इन्ना फतहना, कुरान के दरवाजे पे आओ ना तुम्हारे झगड़े मिट जाएं, कुरान तो हम पढ़ते नहीं। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपको फतेह मुबीन खुली फतह अता की। इस फतह का नतीजा क्या है? लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। व युतिम्म निअमतहु अलैका, अल्लाह की नेमतें मुकम्मल हो रही हैं। व यहदियक सिरातम मुस्तकीमा, आपको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत नसीब हो रही है। ये फतेह मुबीन है। हुजूर झुक कर आए, सर झुका के आए, कुरान पढ़ते हुए मक्का में दाखिल हुए और हज़रत अली की बहन उम्मे हानी के घर गए, अपनी कज़न के घर गए, चचाजाद बहन के घर गए, गुस्ल फरमाया। मेरे नबी ने यौमुल फतह पर 8 रकात नमाज अदा फरमाई। ये सलातुल फतह है। उलमा कहते हैं मेरे नबी ने आम दिनों से आज 8 रकात नमाज ज़्यादा अदा फरमाई। 8 रकात नमाज शुक्राने की नमाज है, 8 रकात नमाज जंग जीतने की नमाज है, 8 रकात नमाज कामयाबी की नमाज है, 8 रकात नमाज सलातुल फतह है, सलातुल शुक्र है। ये मेरे नबी की सुन्नत है और तब से खुलफा में ये सुन्नत जारी हो गई। जब मार का सर होता था 8 रकात नमाज पढ़ते थे, जंग से जीतते थे, 8 रकात नमाज अदा करते थे। जब खबर आती थी जंग में मुसलमान जीत गए हैं, झुक जाते थे, सजदाए शुक्र बजा लाते थे। यूं आज इजहार तशक्कुर करो। अभी नमाज जुमा पढ़ो और नमाज जुमा के बाद 2-2 नफल करके 4 दफा 8 रकात नमाज सलातुल फतह अदा करो। मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। ये तशक्कुर है। नबूवत, खत्म नबूवत का दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा मलऊन, जिसने नबूवत का दावा किया था, हुजूर के ज़माने में किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बड़ा लश्कर भेजा, बड़ा लश्कर भेजा इससे जंग के लिए। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी भेजा। बड़ी खूनरेज जंग हुई। 1200 सहाबा शहीद हुए इस जंग में। कितने? 1200। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी जंगें हुई, सराया हुई, उनमें शुहदा की तादाद 200 तक भी नहीं पहुंचती। और ये ख़त्म नबूवत के लिए ऐसी जंग लड़ी सहाबा ने कि 1200 तो सिर्फ सहाबा शहीद हुए, गैर सहाबा अलग हैं। आज भी उनकी कब्रें रियाज के करीब यमामा में उनकी कब्रें आज भी वहाँ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला भेजी गई, मुबारक व अमीरुल मोमिनीन,
ختم نبوت کا ڈاکو جہنم رسید ہو چکا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کا گلا کاٹ دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ صدیق مدینہ میں تھے، فتح کی خبر ملی، صدیق فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ تشکر ہے، یہ اظہار شکر ہے۔ اللہ نے مدد کی اور اللہ نے پاکستان کی لاج رکھی ہے۔ اللہ قیامت کی صبح تک اس ملک کو قائم رکھے، آمین کہو، دائم رکھے، آمین کہو۔ اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی افواج کو، کس کس چیز پر ان کو شاباش دوں، خراج عقیدت پیش کروں۔ بے دردی سے جنگ لڑے ہو، جنگ جیتے ہو، اسلام کا نام بلند کیا ہے۔ جب میزائل چلا رہے تھے تو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا تھا، اللہ اکبر کہہ کے تم میزائل چلا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے تم میزائل چلا رہے تھے، تم نے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا، اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجا دیا، اور پھر آپریشن کا نام تم نے قرآن سے لیا، سورہ صف سے لیا، بنیان مرصوص رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کی آج بھی محبت قرآن کے ساتھ ہے۔ بنیان مرصوص آپریشن کا نام۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص میں اتحاد کا پیغام ہے، اتفاق کا پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے۔ فرمایا اللہ ان جوانوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ جم کے لڑتے ہیں، اس طرح کے کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، دھکے سے نہیں گرتی اور وہ زور لگانے سے بھی نہیں گرتی۔ تو دیوار کی طرح افواج، دیوار کی طرح قوم، دیوار کی طرح مجاہدین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے اینٹ کے ساتھ جڑ گئی اور اوپر پلستر ہو گیا اور کنکریٹ ہو گئی اور سیسا اس کو لگا دیا گیا، ایسے قوم ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ایک دوسرے سے جڑ گئی، متحد ہو گئی۔ دشمن کا جو ایک ایجنڈا تھا کہ قوم کو لڑاؤ، وہ فیل ہو گیا، اتحاد کا مظاہرہ ہوا۔ قرآن کی برکت سے تم نے یہ نام رکھا اور قرآن کی برکت ظاہر ہوئی، قوم بھی متحد ہو گئی، فتح بھی نصیب ہو گئی، قوم بھی متحد ہو گئی۔ بابا جہاد کی بڑی برکت ہے۔ آج امت مسلمہ جہاد پہ واپس آ جائے نا، ذلت ختم ہو جائے گی۔ تمہیں کشمیر بھی مل جائے گا، انشاءاللہ تمہیں فلسطین بھی مل جائے گا، وقت آنے والا ہے۔ اب دنیا پریشان ہے، پاکستان کے دشمن پریشان ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہی ہوا کہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوئے، توحید پرست اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ گائے کا پیشاب پینے والے رسوا ہوئے اور زمزم بسم اللہ پڑھ کے پینے والوں کا سر اللہ نے اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ یہی ہوا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ حکمرانوں، اب ایمان، جہاد، تقوی پہ جم جاؤ، دین پہ جم جاؤ۔ اللہ کی قسم دین والوں کو پریشان نہ کرو۔ تم نے دیکھ لیا ہے مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ پاکستان کے ساتھ کون سا طبقہ کھڑا ہے؟ سب سے آگے علماء اور مدارس کے طلبات، سب سے آگے۔ ان کو اپنا دوست سمجھو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو۔ اپنے وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرو، ان کی دعائیں، ان کی سپورٹ ہمیشہ کے لیے آپ کو ملتی رہے گی۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني